قرآن مجید فرقان حمید نے نا جو نبی اور امتی کا تعلق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور یہ تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ یہ رشتہ ہے نبی پاک، یہ جو حضور سے ہم پیار کرتے ہیں نا، اور یہ جو نبی پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، یہ صرف شرعی ضرورت نہیں، شرعی ضرورت تو ہے ہی نا، کہ حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں بنو گے جتنی دیر تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو، یہ شرعی ضرورت تو ہے ہی، لیکن نبی پاک سے محبت کرنا یہ ہماری عقلی ضرورت بھی ہے، یہ ہمارے شعور کی ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ فہم کی دنیا میں جائیں گے، عقل و دانش کی دنیا میں جائیں گے، تو پھر بھی آپ کی عقل کہے گی کہ محبت مدینے والے رسول سے ہی کرنی چاہیے۔ اور یارو ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے احسان بڑے کیے، اولاد سے پیار کرتے ہیں، پیاری بڑی لگتی ہے، بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، رشتہ قریبی ہے، یہ ساری محبتیں ہم کرتے ہیں کیوں؟ کہ ان میں اخلاص ہے، ان میں خلوص ہے، یہ غیر نہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ان سب سے بڑھ کر مدینے والے رسول ہمارے اپنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی کبھی کبھی اخلاص چھوڑ بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی مفاد پرست ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ انہیں بھی تھوڑی جیب سے دلچسپی ہو گئی، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں۔ اور بیوی بچوں کے بارے میں تو قرآن فرما چکا ہے، قرآن نے کہہ دیا بیوی بچوں کے بارے میں کہ یہ تو بعض اوقات تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں، یہ تو کئی دفعہ تم سے وہ کام کراتے ہیں جو تمہیں رب رسول سے دور لے جائیں، قرآن مجید نے فرما دیا۔ او میرے بھائی، جتنے اپنے کہلانے والے ہیں یہ کبھی نہ کبھی کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ جو اپنوں والا نہیں ہوتا۔ ایک ذات ہے مدینے والے محبوب کی، ایک ذات ہے تیرے اور میرے رسول کی کہ جنہوں نے کرم ہی فرمایا ہے، جنہوں نے فضل ہی فرمایا ہے، جنہوں نے رحمت ہی فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے غلاموں سنو، میری اور تمہاری مثال تو گویا اس طرح ہے کہ جس طرح کسی آدمی نے آگ جلائی تھی تو پتنگے اس میں گرنے لگے تھے اور وہ ان کو بچاتا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آگ ہے۔ فرمایا تم بھی جہنم کی آگ کی طرف گرتے ہو اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور ادھر نہ جانا جل جاؤ گے، ادھر نہ جانا تکلیف میں آ جاؤ گے، میں تمہیں کھینچتا ہوں۔ تو ہر رشتہ کسی نہ کسی موقع پر بغاوت کر سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، وہ مدینے والے محبوب کی ذات ہے۔ زندگی سنوارنے کا سلیقہ بھی دیا، سارے قبر میں چھوڑ کے آ گئے، اور جب آنکھ کھلی تو جلوہ والضحیٰ نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ یہ صرف ذات مصطفیٰ ہے، صرف ذات مصطفیٰ ہے، فقط یہ حضور کی ذات والا صفات ہے کہ میرے بھائی میزان عمل پہ گئے تو مدینے والے وہاں بھی موجود، پل صراط پہ گئے تو حضور وہاں بھی موجود، اگر حوض کوثر پہ گئے پیاسے ہو کے تو حضور وہاں بھی موجود۔ گویا جہاں جہاں ضرورت پڑی، جہاں جہاں مجبوری ہوئی، کئی اپنے کہلانے والے مجبوریوں میں ہٹ گئے، لیکن دنیا کی پریشانی سے لے کر قبر کی پریشانی تک، اور قبر کی آزمائش سے لے کر جہنم کی پریشانی تک جو ہستی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی وہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جنہوں نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑنا ان سے پیار کیا جائے، ہر جگہ جنہوں نے ساتھ رہنا ہے، جنہوں نے محبت کو نبھانا ہے، ان کا کبھی بھی دامن کرم نہ چھوڑا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی طبیعت کہتی ہے کہ یار اس بندے نے بہت عمدہ کہا۔ مظفر وارسی نے کچھ باتیں کی تھی بڑی خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں اور جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اب کبھی آپ الفاظ کے بام و در پہ نہ جائیں، آپ چاشنی دیکھیں حروف کی کس طرح کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، شعور بھی اسی کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن۔ کیا انداز ہے بات کرنے کا۔ کہنے لگے وہ میرا معیار زندگی ہے کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ کہنے لگے وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اور اسی کی پرچھائیاں روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں، اور یارو وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ وہ تو میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ
میرا نبی ہے۔ اور پھر کہنے لگے اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری۔ اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری۔ کہنے لگے اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے پر سکون بھی ہے۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ان کے درد میں رونا تو پڑتا ہے پر اسی رونے میں سکون ہے۔ وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ ہے میرا نبی ہے۔ اور پھر کہنے لگے ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، اسی کی آواز گفتہ حق، خود اسی کی تنہائی طور اس کا۔ بہت سے عالی مقام آئے، بہت سے عالی مقام آئے، بہت سے عالی مقام آئے، پر خدا کے بعد اس کا نام آئے۔ بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اور پھر کہنے لگے نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ انداز دیکھیے، کہنے لگے نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، اسی کوئی نے جو کہ ہاں صحیح، نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ کیونکہ یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، تھوڑا سا مظفر وارثی سے معذرت کے ساتھ، یہ میرا عاشق ہے قادری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ میں محفل میلاد کرنے والوں سے، سٹیج لگانے والوں سے اور راستے سجانے والوں سے گزارش کروں گا، آپ نے راستے سجانے ہیں پر راستے بند نہیں کرنے۔ آپ نے سٹیج لگانا ہے پر کسی کا راستہ نہیں روکنا۔ ہاں کسی جگہ متبادل راستہ ہو تو معاملہ اور ہے، لیکن کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اذیت ہو، تکلیف ہو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے، آسانیاں تقسیم کرنی، کوشش کرنی ہے آپ حضرات نے، جد و جہد کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقد اذانی، جب کوئی میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے من راغب عن سنتی فلیس منا، جب تم میری سنت سے منہ موڑتے ہو تو اپنا اور میرا رشتہ کمزور کرتے ہو، تمہارا مجھ سے پھر تعلق نہیں رہتا، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے، یہ لفظ حدیث ہے۔ اور فرمایا جب تم چھوٹے سے پیار ہی نہیں کرتے، بڑے کا ادب ہی نہیں کرتے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تم اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر توقیر بھی تمہارے مزاج میں ہونی چاہیے، شفقت بھی تمہاری طبیعت میں ہونی چاہیے، تمہیں ادب کرنا بھی آتا ہو اور شفقت کرنا بھی آتا ہو، پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، حضور کو اذیت ہو۔ جب کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرتا ہے میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا را میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء سے تصدیق کرا لینا، جو غلط بات کرتا ہے اس سے بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو شوق سے وہ غلط باتیں سنتا ہے وہ سننے والے سے بھی نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ خبردار، حضور سید عالم کو تکلیف دینے والا کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ بڑی سادی سی بات کرتا ہوں، بڑی سادی سی، کسی کا بچہ غلط بھی ہو معاذ اللہ تو اس کے باپ کے سامنے یا پیچھے اگر آپ اس کے بچے پر تنقید کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضور کو تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے، کبھی بھی، جس سے محسوس ہو کہ مدینے والے محبوب کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ اور یارو دیکھو، غیروں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں، یہ نظریہ تو تیرا اور میرا ہے کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا میں بیٹھ۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اگر ہمارا یہ نظریہ ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی تو پھر زیادہ ہونی چاہیے، پھر تو ہماری تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے، پھر تو ہمارا تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے، پھر تو دیانتداری میں ہمارا پہلا درجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز، کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، محبت میں بھی نہ کریں، محبت میں بھی نہیں کریں،
کبھی بھی محبت میں بھی حدیں نہ کراس کریں. محبت کی جو حد ہے شریعت کے دائرے کے اندر، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار پہ بھی تم نے جانا ہے تو تم نے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے اور حضور کی شریعت کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، کبھی ایسا کام نہ کریں. حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بیمار ہو گئے تھے اور بڑے نصیبوں والے بیمار تھے، ان کی تیمارداری کرنے خود میرے محبوب تشریف لے گئے. حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہیں. حضور نے ان کا چہرہ دیکھا، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے میرا طلحہ آج رات انتقال کر جائے، اور جب اس کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا اور تدفین میں جلدی کرنا. اللہ کے حبیب چلے گئے. جناب طلحہ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے پتہ ہے آج میرا انتقال ہو جائے، مجھے پتہ ہے میرے محبوب بھی یہی کہہ گئے، اس طرح کرنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے محبوب کو خبر نہ کرنا. اگرچہ ان کو ساری خبریں ہیں پر انہیں میرے انتقال کی اطلاع نہ دینا. یارو یہ بھی محبت کا رنگ ہے، اس کو بھی سمجھیں. ضروری ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تو میرے گھر ہی چل کے آپ تکلیف ہی دیں، آپ کسی کو کہیں تو میرے لیے ایز اے اسپیشل کر کے وقت نکال اذیت میں ہی مبتلا کریں. فرمایا میرا انتقال ہو جائے گا پر میرے حضور کو تکلیف نہ دینا. طلحہ حضور کو نہ بلائیں. گویا حضور تو جس پر 4 تکبیریں پڑھ دیں سند ہو گئی کہ سیدھا جنت میں جائے گا، سند ہو گئی کہ خدا کے کرم میں آ گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جائے. سنو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں. رات کا سناٹا ہے، یہودی میرے نبی پاک کے دشمن ہیں. اگر رات کو میرے جنازے کے لیے حضور آئیں اور کوئی یہودی اوپر سے معاذ اللہ میرے نبی کو تکلیف دے دے تو میں نہیں پسند کرتا میرے جنازے کے لیے حضور کو تکلیف ہو، لہذا مجھے دفن کر دینا. مجھے سب سے زیادہ اپنے نبی کا آرام عزیز ہے. ذرا بھی تکلیف میری وجہ سے میرے رسول کو نہ ہو. یارو عشق کا یہ تقاضا بھی تو سمجھو نا، یہ والا ماحول بھی تو سمجھو نا، اس پر بھی تو تھوڑی توجہ کرو. حضرت طلحہ بن برا کا وصال ہو گیا، رات کو تدفین کر دی گئی، حضور کو اطلاع نہ دی. سارا کچھ جاننے والے رسول صبح آئے اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سونیاں کیا کرتے؟ اس عاشق زار نے کہا تھا حضور کو اطلاع نہ دینا. فرمایا چلو پھر مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے. اور دیکھو یارو ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور یہ کتنا نصیبوں والا ہے جس کی قبر پہ خدا کی ساری رحمتیں پہنچ گئیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہوئے، اور یہ سرکار کا خصوصی اختیار ہے، ورنہ دوسرے جنازے کی اجازت نہیں ہے ہمارے. حضور کا خصوصی اختیار ہے. سرکار نے دوبارہ جنازہ پڑھایا اور دعا کیا فرمائی، بڑی انوکھی ہے. اس شخص کا یہ خیال تھا میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیا دعا مانگتے ہیں اللہ کے رسول؟ حضور فرمانے لگے اے اللہ، یہ میرا طلحہ جب تیری بارگاہ میں آئے نا تو اللہ جو تیری شان کے لائق ہے تو اس سے مسکرا کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے. اللہ اس سے مسکرا کے ملنا، اس سے مسکرا کے ملنا، اس پر کرم کرنا، اس پر فضل کرنا. دوستو یاد رکھو، اگر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی امتی کے سبب سے تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو اس سے بڑی کوئی بد نصیبی ہوگی؟ اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہوگا؟ کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں کریں جس کی وجہ سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو. قریش مکہ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پہلے کے لوگ تھے، ان کے افکار بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو گئے تھے. فکری کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی، مختلف قسم کی اوہام پرستی کا وہ شکار تھے، تو ہمات میں الجھ گئے تھے. حج کا موقع آیا ہے تو اب انہوں نے قبولیت کا یہ نظریہ گھڑ لیا ہے کہ ننگے ہو کے معاذ اللہ طواف کریں گے بیت اللہ کا. قربانی کا موقع آیا ہے تو جانوروں کا خون دیواروں کے ساتھ لگائیں گے خانہ کعبہ کی. اور قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو اب دروازوں سے نہیں گزرنا، اب ہم نے کوئی اور رستے پھلانگ کے گھروں میں آنا ہے، اس لیے کہ ہم نیک ہو کے آئے. تو مختلف قسم کی تہمات انہوں نے گڑھ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. تو افکار کے اندر جب انسان کی بہت زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں،
یعنی ایک آدمی کا ذہن بن گیا نا سارے لوگ چور ہی ہیں، تو پھر کسی سے دوستی کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، وقت گزارنا اس کے لیے دشوار ہی نہیں محال بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان محسوس کرنے لگتا ہے نا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میرے رسول کریم کی امت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو امت میں خیر ہے، ہمیں خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر انسان آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، لوگوں کو گنجائش دینے لگتا ہے، اور ان کی باتوں کو، ان کی کمزوریوں پر وہ استدلال کرتا ہے کہ یہاں کمزور پڑ گئے ہوں گے، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں افکار میں اگر حسن رہے، تازگی رہے، خوبصورتی رہے، اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صوفیاء کی جماعت میں جب سے ملنگوں نے قدم رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ بات معرفت کی ہے، تو ان لوگوں نے بھی خرابی پیدا کر دی۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ دانشوروں نے، شعراء نے، سیاستدانوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ افکار میلے کر دیے، بھئی اگر جس کو بھی جو پکارا جا رہا تھا تو وہ معاذ اللہ اللہ کو ہی پکارا جا رہا تھا، جس کے سامنے جو جھکتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کے ہاں توحید پائی ہی جاتی تھی، تو پھر اللہ کے رسول بتوں کے خلاف کیوں جہاد کرتے رہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ تو ایک تو وہ طبقہ آیا، پھر ایک الحاد اور بے دینی کا رویہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے مسبب الاسباب کی بجائے لوگوں کو اسباب پر زیادہ توکل کرنے کا معاذ اللہ درس دیا۔ دعاؤں سے کام نہیں چلتا، خالی نعروں سے بات نہیں بنتی۔ اس کو یہاں تک لے گئے کہ اگر آج انہیں حضور کا کوئی معجزہ بتایا جائے، کسی کرامت کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی انہونی ایسی بات پہ جس میں خالصتاً قدرت الہی کا دخل ہو، تو ان لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے زور ہی اس بات پہ دے دیا ہے۔ تو ان سارے رویوں کے اندر ہمیں پھر پلٹ کر انہی تعلیمات کی طرف توجہ کرنی ہوگی جو مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، جو حضور نے عقائد اور نظریات کا حسن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے۔ اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا، جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا۔ تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی۔ ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا۔ پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ وہ بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی وہ میں کر چھڑی، تینوں کسی نے کچھ۔ اب تو سوچتا رہ، جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے۔ تو شرارتیں ہوئیں، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے، توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے، ان کی فکری حضور تربیت فرماتے، فکری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے، تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہیں۔ کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے۔ یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے۔
اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں، حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت۔ کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، جو دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں چاپلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں۔ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نہ جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی، اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اس
اسی دن نا جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو۔ مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع زوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نا خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب نہ یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے، تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے، تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہ خوشیاں تقسیم کرتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا،
کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی۔ تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا، وہاں پہنچ گئی۔ تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی۔ جب وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح، یہ بھی میرے اللہ کی توفیق، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خداوندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی، یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی۔ لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، تو افکار کا حسن، نظریات کی پاکیزگی۔ ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا، بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں، تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں۔ یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت دو تین قسم کے لوگ ہوئے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ڈرتے، کہتے ہیں وہ چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے، بھروسہ اللہ پر۔ تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے۔ قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی، دروازہ کوئی نہیں ہوتا، آکسیجن کیسے جائے گی؟ یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اور خوف، اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے۔ ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ رستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا۔ اگر وہ رستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں، آپ سخت ہو گئے ہیں، آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے،
آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے، آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے، آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے، نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں۔ لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی، تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے، ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تم اسے نہ کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے، باغ میں چھوڑ کے آئے ہو۔ آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں، نہیں باغ میں چھوڑ کے، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، جنت کی کیاریوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں، اس رویے کے ساتھ کہ اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں، اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا، اتنا شاندار باغ ہے۔ آپ اس کی رعنائی، اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں، اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، مکان بھی نہیں بنا دے، فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ، میرا پتر آ رہا ہے، فلانی بھی۔ تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتے۔ اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی، تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا، پھر دنیا کی زندگی، جاہ و جلال، مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں۔ پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل، سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں، اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے، اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے، محسوس کرتے تھے، اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر نا بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے۔ حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو ہی شفا بنایا تھا، لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے۔ لیکن حضور نا تربیت جب کرتے نا، تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے۔ یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی، اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا، اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا۔ یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں۔ وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی، گویا عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، ہم میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا۔
وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں۔ تو سرکار نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تھا، وہ بوڑھی موجود رہیں۔ جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا، اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں۔ وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا ہے، قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کے جب روئے ہیں تو حضور نے وہاں بھی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ آخرت کی ساری شانیں ہمیں ہی عطا کرے، اور دنیا میں ہم تھوڑی سی مشکل دیکھ لیں تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ چیزیں ہمیں جینے میں آسانی پیدا کریں گی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی، ہمارے افکار کو یہ تازہ رکھیں گے۔ پھر بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا، بہت زیادہ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر تفکر کرنا، یہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہم توانا رہیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم کہی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جام بھول گئے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ آخر دعوانا